2025 کا جو آج کا معجزہ جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آج بھی معجزے ہوتے ہیں جس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یقین جانیے میں نے سنا تو بہت مزہ آیا اور اللہ تعالیٰ پر یقین جو ہے نا مزید بڑھتا ہے، تو میں نے سوچا اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ کیونکہ میں اپنی طوفان آیا تھا باہر تو صفائیاں وغیرہ کی ہیں، تھوڑی ڈسٹنگ وغیرہ ساتھ میں کر رہی ہوں، تو ساتھ ہی میرا دل کیا آپ کو ایک آج 2025 کا جو آج کا معجزہ جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آج بھی معجزے ہوتے ہیں جس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یقین جانیے میں نے سنا تو بہت مزہ آیا اور اللہ تعالیٰ پر یقین جو ہے نا مزید بڑھتا ہے، تو میں نے سوچا اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ کیونکہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اللہ پر یقین رکھیں، ایسا یقین کریں جیسا کہ حق بنتا ہے۔ آپ کو آج میں سچا واقعہ سنا رہی ہوں 2025 کا، اس حج کا واقعہ ہے جو ابھی حج آنے والا ہے۔ یہاں پر ایک شخص جا رہا تھا حج کے لیے، اس کا یہ سچا واقعہ ہے جو پیش آیا ہے اور کمال ہو گیا سچ پوچھیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں عامر قذافی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اچھا، جن کی پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا تعلق لیبیا سے ہے، یہ حج کے لیے جا رہے تھے، یہ 2025 کا آج کا واقعہ ہے۔ یہ حج کے لیے جا رہے تھے، ایئرپورٹ کے اوپر پہنچے تو ان کی کوئی پاسپورٹ میں کوئی سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے ان کو روک لیا گیا، عملے نے ان کو روک لیا کہ آپ نہیں جا سکتے اور ان کو جو ہے نا ایئرپورٹ کے اوپر بٹھا دیا گیا۔ اتنے میں جو ہے نا وہ حج کی جو فلائٹ تھی جہاز کی وہ پرواز کر گئی، وہ روانہ ہوگی اپنے سفر کی طرف گامزن ہوگی، اور جو ہے نا عامر قذافی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عامر کو جو ہے نا ایئرپورٹ کے عملے نے کہا کہ آپ اب اپنے گھر چلے جائیں اور جو ہے نا اگلے سال حج کی تیاری کیجیے گا، اس سال آپ حج نہیں کر سکیں گے کیونکہ جہاز چلا گیا ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گا، تو آپ جا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے عامر کا جو ہے نا وہ یقین دیکھیں اللہ تعالیٰ پر، ان کو عامر منصور بھی کہتے ہیں، ان کا یقین دیکھیں اللہ تعالیٰ پر۔ انہوں نے پورے یقین کے ساتھ کہا میں گھر سے اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے آؤں، حج کا ارادہ کر کے آیا ہوں، میں حج کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی ہوتی ہے اور جہاز کو واپس ایئرپورٹ پر آنا پڑتا ہے۔ جب جہاز ایئرپورٹ پر جو ہے نا واپس آتا ہے، عامر قذافی کو پتہ لگتا ہے کہ جی جہاز واپس، تو ان کی دوبارہ سے امیدیں جاگتی ہیں اور ان کی جو جتنا بھی وہ ہوتا ہے پروسیس وہ کلیئر ہوتا ہے۔ اور جب جہاز کے عملے کہتا ہے جو ہے نا پائلٹ سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک بندہ عامر رہ گیا ہے، اس کو بھی جہاز میں بٹھا لیجئے، تو جو پائلٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اب جہاز کا انجن آن ہے، جہاز کی مطلب ٹھیک بھی ہو گیا، تو میں جہاز کا دروازہ نہیں کھولوں گا، یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، تو ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اور وہ دوبارہ سے جو ہے نا جہاز کو اڑا کر واپس اپنے سفر کی طرف چلے جاتے ہیں اور عامر وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ عملہ پھر کہتا ہے کہ اب کسی صورت جہاز واپس نہیں آئے گا، آپ اب واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ عامر کا اللہ تعالیٰ پر یقین دیکھیں، عامر نے کہا کہ میں گھر سے حج کا ارادہ کر کے آیا ہوں، میں حج کر کے جاؤں گا، میں یہیں بیٹھا ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا۔ خدا کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا نظام، معجزہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کہ جہاز میں پھر فنی خرابی ہوئی، جہاز پھر ایئرپورٹ کی طرف واپس آیا، اس کی فنی خرابی دور کی گئی، اور اس بار پائلٹ نے کہا کہ میں عامر کو جو ہے نا وہ ساتھ لے کر جاؤں گا، میں ایئرپورٹ پر کسی صورت بھی جو ہے نا وہ عامر کو نہیں چھوڑوں گا، جب تک عامر نہیں جائے گا جہاز نہیں اڑے گا۔ تو پھر عامر کو جو ہے نا جہاز میں بٹھایا گیا پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ یہ میں کہتی ہوں 2025 کا کتنا شاندار معجزہ ہے، آج کا معجزہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین، ایسا یقین کہ جہاز، اور آپ کو پتہ ہے جہاز کیا چیز ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح سے صرف ایک شخص رہ گیا اور جہاز واپس پلٹا ہو، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نظام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پوری دنیا اگر لگ جائے نا ایک طرف ہو جائے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور جس کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی قدموں میں وہ چیز لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور جہاز نے بہت کوشش کی جانے کی، اور اس پائلٹ نے، لیکن وہ جہاز کو نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ اللہ کا بندہ جو ہے نا وہ وہاں بیٹھا تھا، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر یقین کر کے وہ وہاں بیٹھا تھا لاؤنج میں، کہ نہیں گیا۔ کوئی اور ہوتا تو فوراً سے اپنا بیگ اٹھاتا اور چلا جاتا، گھر کی طرف روانہ ہو جاتا، لیکن اس کا یقین
اور وہ بھی اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ پر توکل جو ہے نا، اس جہاز کو جو منو ٹن جو بھاری جہاز ہوتا ہے وہ واپس آیا اور اس کو جو ہے وہ اس اکیلے بندے کو ساتھ لے کر گیا. کتنے ہی ارادے انہوں نے کیے، ظاہر ہے ایئرپورٹ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. کیوں کہ وہ اکیلا شخص اللہ پر یقین کر کے بیٹھا تھا. میں کیوں کہتی ہوں آپ سے، میں کیوں کہتی ہوں اللہ پر یقین رکھے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ سے، اور آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں. ہاں جی یہ چیز ہے تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے، اگر آپ کے حق میں وہ چیز بہتر ہے، اور اگر آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پر اتنا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ آپ کے سامنے ہے یہ بات، یہ آج کی بات ہے، یہ آج کا واقعہ ہے، 2025 کا واقعہ ہے، اور حج پہ کا واقعہ ہے، کچھ گھنٹوں کا پہلے کا یہ واقعہ ہے، تو آپ پھر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے؟ کیوں پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں؟ کیوں پریشانیوں سے آپ تنگ آ کر کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں؟ کچھ کیا یہ کہ روٹی نہیں مل رہی، کھانا نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا. تو ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، یقین اللہ تعالیٰ پر کر لیجئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے قدموں میں وہ چیزیں لا کر رکھتے ہیں، کس طرح سے آپ جو ہے نا ان چیزوں کو حاصل کریں گے. ایک ایسا مطلب اللہ تعالیٰ ایسا آپ کو عطا کریں گے کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ چیز آپ کے پاس کیسے آئی ہے. ایسا یقین آپ نے اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے، اور اتنا توکل آپ نے اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے کہ مزہ آ جائے زندگی کا. بس یہ یقین چاہیے، یہ اپنی زندگی میں ایسا یقین آپ نے رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پر. اور درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ پر یقین آپ کا، میں کہتی ہوں درود پاک جو ہے نا، جو میں آپ کو اکثر کہتی ہوں پڑھتے رہیں. درود پاک کوئی بھی ہو جو پڑھیں، میں تو قرب خاص کا آپ کو اکثر بتاتی ہوں، درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی بھی درود خضری پڑھیں، کوئی بھی درود پاک پڑھیں، نور اللہ نور ہے پڑھیں. درود پاک آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پر پختہ کرے گا. درود پاک میں ایسی طاقتیں ہیں، ایسی پاورز ہیں کہ وہ نور ہی نور ہے. وہ آپ کے دل تک کو روشن کر دے گا، وہ آپ کی نسلوں تک کو روشن کر دے گا. آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، اگر آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پر پختہ ہو گیا تو کوئی پریشانی آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی. چاہے کتنی ہی بڑی وہ پریشانی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے سامنے چھوٹی سی ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو حل کرنے والے اللہ پاک کی ذات ہے. اس لیے اپنے یقین کو پختہ کیجئے. یہاں پر آج بس یہ واقعہ سنا نا تو سچ کچھ مزہ آ گیا. میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. اور دوسرا میری جو ایک سبسکرائبر انہوں نے میسج کیا تھا، انہوں نے کہا آپ ہی میری ایک سسٹر ہیں، بہن ہے، وہ ہر کسی کے سامنے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، ہر کسی کے سامنے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، میرے ہسبینڈ کے سامنے، میرے سسرال والوں کے سامنے، پیرنٹس کے سامنے. تو کہتی ہیں میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تو میں کیا کروں. میں سسٹر میں یہاں پر آپ سے ایک بات کہوں گی کہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا حاسدین، یہ آپ کو آپ کی زندگی میں بہت ملیں گے. رشتہ کوئی بھی ہو، بہن کا ہو، دیوران جٹھانی، دوست، احباب، کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، میں سب کا نہیں کہتی، لیکن ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جو کہ حسد کرتا ہے، جو کہ جلن رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ میں کوالٹی ہوتی ہے. آپ پریشان نہ ہوں، آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، یا اللہ میرا انتقام مقرر فرما، کہ یا اللہ جو مجھے تکلیف دیتے ہیں، جو مجھے پریشان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے ایسے راستے کھول دیں گے، ایسے جو ہے نا حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کو اس پریشانی سے نجات مل جائے گی. دلوں کو بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کے جو ہے نا وہ دل کو بھی بدلے گا، جو آپ کے لیے جنہوں نے حسد رکھا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز. ظاہر ہے یہ چیز حسد میں ہی کی جاتی ہے. اگر آپ کے خاوند کے سامنے آپ کی برائی کی جا رہی ہے، وہ چاہے لڑکے کی ماں ہو، لڑکی کی ماں ہو، لڑکی کی بہن ہو، بھائی، کوئی بھی ہو، تیسرا بندہ ہمیشہ شیطان ہوتا ہے. میاں بیوی کے بیچ میں جو فساد ڈالتا ہے، یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. ظاہر ہے ہم کس سے کہیں گے، کسی سے بھی کہیں گے تو دلوں کو اللہ تعالیٰ نے بدلنا ہے. میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں، بجائے لوگوں کے آگے جو کہنے کے نا اللہ تعالیٰ سے ہی کہا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، یا اللہ میرا انتقام مقرر فرما ان لوگوں پر جو مجھے تکلیف دیتے ہیں، جو مجھے پریشان کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا انتقام جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی وہ معاملات سیٹ کر دیں گے. جب اللہ تعالیٰ کسی سے لیتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایسا سیٹ کرتے ہیں نا کہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر میں اپنی زندگی کی بات کروں تو میرے زندگی میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہے نا آپ کو گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، خود
اور بے شک آپ کے ہسبینڈ ہوں، بھائی، ان کے آگے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو میں کبھی نہیں پریشان ہوئی، الحمدللہ الحمدللہ۔ کیسا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے وہ راستے نکالے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو آپ بھی بے شک کوئی بھی رشتہ ہو، کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات ڈسکس کیا کریں، بتایا کریں اپنی پریشانیاں کہ یا اللہ آپ میری اس پریشانی کو جو ہے نا وہ درست کیجیے۔ یہ چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں اور ان کے حل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا ان چیزوں سے نکالا ہے، ان لوگوں سے میری جان چھڑائی ہے کہ جو مجھے تکلیف دیتے، جو مجھے پریشان کرتے۔ بے شک مینٹلی جو ٹینشن ہوتی ہے نا، یہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی لوگ حسد کرتے ہیں آپ کی کوالٹیز میں، آپ میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی کہ جس سے آپ کے جو جاننے والے یا آپ کی سسٹر جو بھی ہیں وہ آپ سے حسد کرتی ہوں گی، تبھی آپ کو وہ گرانا چاہتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے پناہ مانگا کریں، سورۃ ناس پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں تاکہ لوگ آپ کو جو ہے نا وہ تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ لوگوں کا کام تکلیف پہنچانا، پریشان کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ ہر کسی سے میں یہی کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، درود پاک کی کثرت کریں۔ جب آپ کا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہوگا تو کوئی مشکل نہیں رہے گی۔